قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے کھڑے کیے ہوئے معبودوں میں سے بھی کوئی ہے جو مخلوق کو شروع سے پیدا کر دے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے ایک چیز کو کریٹ کر دینا، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پر قادر ہو۔ ایک بار پیدا کیا فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کوئی ہستی؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان سوالات کے ذریعے مشرکین عرب کو بالخصوص اور پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوالٹی صرف اس ہستی کی ہے جو اکیلا معبود کریٹر آف دا یونیورس ہے۔ لہٰذا جب یہ کوالٹیز کسی اور ہستی میں ہو ہی نہیں سکتی تو ان میں سے کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا محور بنایا جائے اللہ کے مقابلے پر۔ اللہ کی فیور میں تو ظاہر ہے ہم اس کے پیغمبروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود ہی ان کو جواب دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدا سے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوہرا بھی دے گا۔ دیکھیں پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بیسیکلی مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کے دن کے انکاری تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، اب دوبارہ ان گلی سڑی ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ جب اس کی کوالٹی ہے کہ بغیر کسی نمونے کے، ایون بغیر کسی مٹیریل کے، پہلے مٹیریل کو پیدا کیا اور اس میں سے تمہیں بنا دیا، تو بعد میں تو بنانا کوئی مشکل نہیں۔ ثم یعیدہ، اس کے بعد اس کو دہرائے گا یعنی قیامت کے دن۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں تم ادھر ادھر پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ ساری کوالٹیز اللہ ہی کی ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تمہارے ان شریکوں میں جو معبود جھوٹے کھڑے کیے ہیں کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتی ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، پھر آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو یہاں بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنا ہونا منوایا ہے۔ ہزاروں سچے پیغمبر ایک ہی وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی دعوت کو سامنے رکھتا، لیکن دیکھ لیں جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی خدا کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی۔ یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ کنسنسس ہے ایک خدا کے ہونے کے اوپر۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب موجود ہیں وہ اوپر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، نیچے کسی معاملے میں جزوی شرک کریں یا چھوٹے معبود کھڑے کر لیں یا اولیاء اللہ کے نام پر ان سے حاجتیں مانگیں، لیکن اوپر ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے، أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى، یا وہ ہستیاں کہ جب تک ان کی رہنمائی نہ کی جائے کسی طرف وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتی۔ یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان کے جھوٹے معبود ان کو تو خود یہ تراشتے تھے، پھر جب ان کو شفٹ کرنا ہوتا تھا تو انہیں پکڑ کے انہیں شفٹ کرنا پڑتا تھا، سارے معاملات ان کے ساتھ ان کو کرنے پڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وہ ہستی ہے جو لوگوں کو ہدایت دکھاتی ہے، کیا وہ ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟
یا وہ ہستیاں جو کہ خود تمہاری محتاج بنی ہوئی ہیں، جب تک تم انہیں کوئی راستہ نہ دکھاؤ وہ ہدایت بھی نہیں پا سکتی. آپ دیکھیں نا ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا پروڈیوس کر رہا ہے، اور وہ پڑھے لکھے جاہل ہاتھوں کے مشینوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اور دیکھیں ان بتوں کی تعظیم میں مسلمانوں کے ساتھ مرنے مارنے پر وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بت پرانے ہو جاتے ہیں تو ان بتوں کو پھر آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، پلوں سے وہ دریاؤں میں گرا کے توڑ کے ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں، پھر نئے بت بنا لیتے ہیں. یعنی کچھ عرصہ پہلے وہ ان بتوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی ان بتوں کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. وہ بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، ان کو ٹریولنگ کروانے کے لیے بھی انہیں مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے، گاڑیاں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جو خود اس تلاش میں ہو کہ کوئی اس کو ہدایت دے، وہ کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو اے مشرکین تمہیں کیا ہوا، کتنا برا حکم لگاتے ہو. یعنی حق بالکل واضح ہے، اس کے باوجود تم حق سے اناد کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور لوگوں کی اکثریت تو پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمان کی. یہ ہے وہ چیز، یہ سب سے بڑا مرض ہے. میرا وجدان کہتا ہے، اور وہ وجدان ہی ہوتا ہے کہ جو بچپن میں اس کا مینٹل ماڈل بن گیا. یعنی ایک ہندو کو بچپن سے مندر جانے کی عادت ہے تو اسے وہاں پہ وہ سکون فیل ہوتا ہے جسے وہ روحانی سکون کا نام دے دے گا. ایک سکھ کو گردوارے میں سکون فیل ہوتا ہے، ایک کرسچن کو کلیسا کی گھنٹی بجنے کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک مسلمان کو اذان سننے کے اوپر ہوتی ہے. تو آخر فیصلہ دل کے خیالات کے اوپر، دل کے ٹھکنے پر کیا جائے گا یا عقل اور علم کی بنیاد پہ کیا جائے گا؟ اسلام تو کہتا ہے آپ نے عقل اور علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، ورنہ دل کی کیفیات آپ آج بھی جناب یہ مزاروں پہ چلے جائیں، کیسی انہوں نے اگر بتیاں سلگائی ہوتی ہیں وہاں پہ، کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے، پھر لنگر بھی فری ہوتا ہے، اور عموماً جگہ یہ کھلی ہوتی ہے، ذرا سائڈ پہ ہوتی ہے، فریش ایئر بھی فیل ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے جی بڑا سکون آ رہا ہے. وہ سکون نہیں ہے میرے بھائی، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. وہ آپ وہاں پہ کوئی جانور بھی لا کے دفن کر دینا اور آپ کو نہ بتایا جائے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اس سکون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اسلام نے عقائد اور نظریات کو علم کی بنیاد کے اوپر پرکھنے کا کہا ہے، جذبات کی بنیاد پہ، آپ کی فیلنگز کے بنیاد پہ نہیں. ہر بندے کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوگی. ایون آپ دیکھ لیں فرقوں میں علماء سے لوگ کتنی اندھی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن مخالف فرقے والے کو اسی عالم کی تصویر دکھائیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. ہاں، اور اس کے اپنے فرقے والے کو دکھائیں، وہ کہتا ہے کیسا نور ہے. یعنی وہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز طے کر لی ہے، اس کے مطابق یہ اس گمان کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت تو اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے پہ شیء کوئی نہیں. اے وہ ہے شیئا، ہاں، گمان حق کے مقابلے میں شیء کوئی نہیں. وہ گمان سے کیا ہوتا ہے؟ گمان انہوں نے کیسے بنایا؟ اچھا گمان آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے کہ آپ قرآن حدیث دکھائیں، وہ کہتے ہیں جی علی بھائی باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن سارے انہوں نہیں سمجھ آئی. اب یہ ہے وہ گمان، چیز سامنے نظر آ گئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ سارے 2.25 ارب کرسچنز جو ہیں، ان ساروں کو ہی سمجھ نہیں آئی جو تعداد میں تم سے بھی زیادہ ہے. کہتے ہیں ہاں ان کو سمجھ نہیں آئی. تو پھر ان کو تو سمجھ لگ گئی ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ حق کے اوپر ہیں. بلنڈر ہی ہے، خواہ کوئی پڑھا لکھا بندہ کرے خواہ ان پڑھ بندہ کرے.
بعض اوقات بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ایسا ایسا بلنڈر کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اس بندے کی یہ عقل ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے سینئر، وہ اپنی ینگ ایج میں کسی عرب ملک میں چلے گئے اور کہتے ہیں میں کٹر بڑا اسٹرانچ قسم کا بریلوی تھا، بزرگوں کا، بابوں کا، درباروں کا ماننے والا. بس ان کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی تو ان کے وہاں پہ جو آفس میں کولیگ تھے وہ جماعت اسلامی سے تھے، اور جماعت اسلامی والے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی موقع دعوت کا جانے نہیں دیتے، ان کی تربیت ہے. دوسرا ٹھنڈے مزاج، آہستہ آہستہ. تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب مودودی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مرزا صاحب بھی ساڑھے بھر کے مرزا صاحب سن ادو بریلوی کٹر، کہتے ہیں میں نے جو گالی میرے منہ میں آئی میں نے دے دی. تو وہ شخص میری طرف دیکھتا رہا، اس نے کوئی غصہ نہیں کھایا. اس نے کہا حضرت آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے مودودی صاحب کو پڑھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پڑھا. ان کا بغیر پڑھے آپ اتنی بڑی رائے قائم کر رہے ہیں اتنے اعتماد سے. وہ کہتے ہیں جی میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں، کہ واقعی ہم نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے کبھی اس کو دین پہ بھی اپلائی کی ہے؟ دنیاوی طور پہ پی ایچ ڈی ہے اور دین کا یہ حال ہے کہ نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی، اور ایک ان پڑھ مولوی کے سامنے وہ طفلے مکتب بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسے کیا جج کرنا ہے جب ان کا خود کوئی نالج نہیں ہے. کہتے ہیں پھر میں نے ان سے تحریریں لی اور الحمدللہ تفہیم القرآن پڑھی، خلافت و ملوکیت پڑھی، اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یار ہم تو اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر ہی تھے. اسے کہا جاتا ہے وشفل تھنکنگ، امانی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے گمان کی پیروی. تو گمان حق کے مقابلے میں شے کوئی نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں.